حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ انسان بہت جلد دنیا کی زندگی ختم کر کے ایک ایسے سفر پہ روانہ ہونے والا ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ اس زندگی میں اگر صحیح عقیدے پر اور اپنی طاقت کے مطابق اچھے اعمال کرنے پر کاربند رہا تو اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں اس کے لیے نتائج اور صلہ بہت شاندار ہے۔ آسمان و زمین کی کوئی نعمت ایسی نہیں ہے، بلکہ دنیا کی ساری نعمتوں کو ملا لیا جائے تو جنت کی ایک ادنا ترین نعمت کا مقابلہ نہیں کرتی، اور یہ جنت ملے گی انہیں جو دنیا میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا جوئی کے لیے محنت کرتے رہے ہوں گے، عقیدے ٹھیک رکھنے والے، اعمال صالح کے لیے محنت اور جستجو کرنے والے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ان کی دنیا کی زندگی بھی اچھی بنا دیتا ہے، ان کی موت بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہے، اور جب دنیا سے جاتے ہیں تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ان کا استقبال بھی بہت شاندار کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام جب اپنے بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیتے ہیں، اسے نوازنے کا، اس سے بھلائی کا، اسے جنت دینے کا، استعملہ، تو اللہ اسے استعمال کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے نبی، اللہ بندے کو کیسے استعمال کرتا ہے؟ کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کے کرنے کے لیے اللہ بندوں کا محتاج ہو۔ نظام قدرت میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس میں اللہ ذوالجلال والاکرام کو غیر کی مدد درکار ہو۔ اللہ اپنے بندوں کو کیسے استعمال کرتا ہے؟ فرمایا، یوفقہ لعمل صالح قبل الموت۔ اللہ ذوالجلال والاکرام مرنے سے پہلے اپنے بندے کو نیک اعمال کی توفیق سے نواز دیتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمارے ساتھ خیر و بھلائی کا سلوک کرے، ہماری زندگی بھی اچھی ہو، اور بالخصوص ہماری موت اچھی ہو، ہمارا وقت آخر اچھا ہو، ہمارا خاتمہ حسن خاتمہ کہلائے، ہمارا انجام ایمان پر ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے عقیدے کی صحت کے ساتھ اپنے اعمال کی درستگی کا جائزہ لیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اس کے تقاضوں کو کبھی سمجھا نہیں، کبھی انہیں نبھانے کے لیے کوشش نہیں کی، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کا مطالعہ نہیں کیا۔ آپ کے شب و روز کیا تھے، آپ نے ذمہ داریاں کیسے نبھائیں، بطور باپ، بطور خامند، بطور بھائی، بطور سربراہ، اور بطور سربراہ حکومت، بطور ایک سیاستدان، بطور ایک تاجر، کوئی ایک زندگی کا شعبہ ایسا نہیں ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمارے لیے نمونہ نہ بنایا ہو۔ اور اللہ کے نبی نے زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں پوری رہنمائی فراہم کی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر ہم واقعتاً چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، ہماری موت ایمان پر آئے، تو صرف کہنے سے، صرف دعا کرنے سے نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے آج ضروری ہے کہ ہم جستجو کریں۔ جو شرک سے کلی طور پہ اجتناب کرنے والا ہے،
خاتمہ بالخیر کس کا ہے؟ اچھی موت کس کی ہے؟ وہ مرے تو اللہ ذو الجلال والاکرام کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے حق بندگی میں، نہ اس کے اختیارات و قدرت میں، نہ کائنات کے نظام چلانے میں، ہر اعتبار سے اللہ ذو الجلال والاکرام کو ہمہ قسم کے شرک سے مبرہ، منزہ، پاک اور الگ قرار دے، اور جو مرے تو اس کا سینہ نفاق سے خالی ہو، وہ کامل ایمان پر مرے۔ یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، یہ جو ہے نا رستے بنائے ہوئے ہم نے، چوہا جب بل بناتا ہے نا رہنے کے لیے اپنا گھر بناتا ہے تو ایک سے زیادہ رستے رکھتا ہے، ادھر سے حملہ ہوگا تو ادھر سے نکلوں گا، ادھر سے حملہ ہوگا تو ادھر سے نکلوں گا۔ اسی کو نفاق کہتے ہیں۔ اگر برے لوگ پاور میں ہیں تو میں ان کے ساتھ ہوں، اگر اچھے پاور میں ہیں تو میں ان کے ساتھ ہوں، مومن بھی پکا ہوں، منافق بھی رج کے ہوں، ان کے ساتھ ان جیسا، ان کے ساتھ ان جیسا، ان کے ساتھ ان جیسا۔ حافظ سے بگاڑی ہم نے نہ شیطان سے، دن مسجد میں گزارا رات میں خانے میں۔ اچھی موت اس کی ہوگی جو یکسو ہو کر پوری دل جمعی کے ساتھ، پوری وابستگی اور محبت کے ساتھ، پوری عقیدت اور وارفتگی کے ساتھ، اپنے لیے اعزاز اور فخر سمجھتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ سمجھ کے اس پہ کھڑا ہوگا۔ دنیا ناراض ہوتی ہے، ہوتی رہے، لوگ تانے دیتے ہیں، دیتے رہیں، برا کہتے ہیں، کہتے رہیں، میری بلا سے میں تو ویسا بنوں گا کہ اللہ مجھے برا نہ کہے، اللہ کے لفظوں میں، اللہ کے کاغذوں میں اچھا بن جاؤں۔ مرے تو اس کا عقیدہ شرک سے خالی ہو، دنیا سے جائے تو اس کا ایمان نفاق سے خالی ہو، اس کے اعمال ریا اور دکھلاوے سے خالی ہو، اس کا طریقہ عمل بدعت اور غیر مسنون طرز عمل سے خالی ہو، وہ کامل طور پہ اپنی طاقت کے مطابق سنت کا اتباع کرنے کی کوشش کرے۔ دنیا سے جائے تو اللہ ذو الجلال والاکرام کے حقوق کے ادائیگی کے لیے بھی پوری محنت کرنے والا ہو، اور اللہ کے بندوں کی حقوق کی ادائیگی کے لیے بھی پوری محنت کرنے والا ہو۔ جو اس حال میں دنیا سے جائے گا وہ کہاں مرتا ہے، اس کی موت کیسے آتی ہے؟ کوئی ایکسیڈنٹ میں مر گیا، کوئی راہ جہاد میں شہید ہو گیا، کوئی ڈوب کے مر گیا، کوئی بستر پہ مر گیا، کوئی سوموار کو مر گیا، کوئی بدھ منگل کو مر گیا، کوئی صبح کو مر گیا، کوئی شام کو مر گیا۔ جگہ کیا ہے، مرنے کی کیفیت کیا ہے، وقت اور دن کون سا ہے، حالت اور کمیت کیا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر اس کا ایمان نفاق سے خالی ہے، اگر اس کا عقیدہ شرک سے خالی ہے، اگر اس کے اعمال ریا سے خالی ہیں، اگر وہ رسول اللہ کی سنت کا اتباع کرنے والا ہے اور اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق اپنی طاقت کے مطابق ادا کرنے والا ہے، وہ جیسا بھی مرے گا اس کا خاتمہ انشاءاللہ خیر پہ ہی ہو۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو مریض ہوئے اور گھر میں مرے، کتنے ہی لوگ ہیں جو جمعے کو فوت نہیں ہوئے، جو رمضان میں نہیں مرے، جو ربیع الاول میں، محرم میں نہیں مرے۔ یہ جو ہم نے بہت ساری باتیں بنا رکھی ہیں نا، میں اس تناظر میں عرض کرتا ہوں، لیکن وہ اللہ ذو الجلال والاکرام کے بڑے برگزیدہ تھے، بڑی اچھی زندگی گزاری، اور ہمارا یقین ہے صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھ کے دیکھ لیں، کتنے ایسے ہیں جو زندگی بھر پوری جوانی انہوں نے داد شجاعت دیتے ہوئے جہاد کے میدانوں میں گزاری، لیکن جب وقت آخر آیا تو بستر پہ تھے۔ سیدنا خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیف من سیوف اللہ، یہ ماہر شمشیر زن
اور عظیم ترین جرنیل تاریخ اسلام کا، جس نے جس مارکے کی قیادت کی اس میں فتح یاب ہوا، کبھی شکست کا منہ نہیں دیکھا. موت آئی ہے تو بستر پہ آئی ہے، جہاد کے رستے میں نہیں فوت ہوئے. لیکن میرا یقین ہے اور ہر صاحب ایمان کا یقین ہے، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی موت ایمان کی موت. شرط کیا ہے؟ آپ اپنے شب و روز کا جائزہ لیں، میں اپنے حالات اور کیفیت دیکھوں، میرے دل میں ایمان کتنا ہے؟ کیا قرآن مجید سن کے میرا ایمان بڑھتا ہے؟ کیا آخرت میں جنت کی داستانیں سن کے جنت کا شوق پیدا ہوتا ہے؟ کیا جہنم کی باتیں سن کے جہنم سے لرزہ پیدا ہوتا ہے میرے دل میں؟ کیا مجھے ڈر لگتا ہے اللہ ذو الجلال والاکرام کی پکڑ سے؟ اور کیا میں اللہ کی رحمت پر یقین رکھتا ہوں کہ اگر نیک عمل کروں گا تو اللہ اس کا مجھے صلہ دے گا؟ اگر یہ کیفیت ہے تو انشاءاللہ ہماری موت ایمان پہ ہوگی. نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا قریب المرگ ہے. فرمایا کیف تجدک، کیفیت کیا ہے، تیرے احساسات، حالت کیا ہے، اس وقت کیا سوچ رہے ہو؟ کہنے لگا واللہ یا رسول اللہ انی ارجو اللہ واخاف ذنوبی. اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، انی ارجو اللہ، مجھے اس کی رحمت پر، اس کے عفو درگزر پر، اس کے غفور الرحیم ہونے پر، اس کی شفقت و محبت جو اپنے بندوں کے لیے اس نے خاص کی ہے، اس پر بڑا یقین ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا. انی ارجو اللہ واخاف ذنوبی، اللہ سے بخشش کی امید بھی ہے، لیکن جب اپنے نامہ اعمال کی طرف دیکھتا ہوں تو ڈر بھی بڑا لگتا ہے، اتنے گناہ کیے، میرا بنے گا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی رحمت پر یقین بھی رکھتا ہے اور اپنے گناہوں کی شجاعت اور شناعت اور وبال سے ڈرتا بھی ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام لازمی طور پہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا. یہ عقیدہ ہے. اپنے رب کی رحمت پر یقین رکھو، لیکن اس رحمت کے حصول کے لیے اپنی طاقت کے مطابق عمل کرو، اور اعمال کر کے پھر ان کی قبولیت کے لیے اللہ سے عاجزی کے ساتھ دعا کرو. اور جہاں جہاں گناہ ہوتے ہیں اپنے گناہوں پر ڈرو، اللہ ذو الجلال والاکرام تمہارا انجام بڑا اچھا کرے گا. فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر کبائر سے تم بچ گئے، بڑے بڑے جرم، شرک، کفر، والدین کی نافرمانی، میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کے بھاگنا، جادو کرنا، بے گناہ عورتوں پر بدکار ہونے کی تہمتیں لگانا، قتل کرنا، زنا کرنا، چوری کرنا، یہ کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ، اگر ان سے تم نے اپنے آپ کو بچا لیا تو چھوٹے موٹے گناہ جو تم کرتے ہو ہم تمہاری عبادت کے نتیجے میں انہیں معاف کرتے رہیں گے. وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور بڑی شاندار، بہت عالی شان تمہاری مہمان نوازی کریں گے، تمہارا بڑے پروٹوکول کے ساتھ استقبال کریں گے اور تمہیں جنت میں داخل کریں گے. یہ مسئلہ ہے میرے عزیز بھائیوں. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اور ہم اللہ ذو الجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم میں سے جو تیرے پاس آئے وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو. لیکن میرے عزیز بھائیوں، اس کے لیے اعمال صالح کی ضرورت ہے. نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات علی شیء بعثہ اللہ علیہ، بندہ جس عمل پہ مرتا ہے اللہ ذو الجلال والاکرام اسی عمل پر اسے اٹھائے گا.
اب سود کھاتے ہوئے مرے، سود کھاتے ہوئے اٹھیں گے. آپ شراب پینے والے ہیں، اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے. آپ گناہ کرنے والے ہیں، اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے. آپ نیکیاں کرنے والے ہیں، واللہ رشک آتا ہے ان لوگوں کی موت پر. میں نے گزشتہ خطبے میں بھی ایک دو اشارے کیے تھے. آپ کے اپنے گرد و نواح میں کتنی مثالیں ہیں. کیا آپ بھول گئے ایک اللہ کا بندہ اذان دے رہا تھا، اشہد ان محمدن، یہاں پہنچا ہے تو وقت قضا آ گیا اور اللہ ذوالجلال والاکرام کے پاس پیش ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اذانیں دیتا ہوا اٹھے گا. اللہ وحدہ لا شریک کا قانون ہے، آپ جس حال میں دنیا سے جائیں گے اسی حال میں اٹھائے جائیں گے. اور موت کب آئے گی اس کا کوئی علم نہیں ہے کسی کو. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لوگو اللہ ذوالجلال والاکرام سے توبہ کیا کرو، استغفار کیا کرو. اللہ کے نبی کتنا فرمایا، میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں. یعنی معافی کی حالت میں، اللہ کے عفو درگزر کی حالت میں، اللہ کی رحمت کی حالت میں آپ دنیا سے جائیں، اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی رحمت کی حالت میں آپ کو اٹھائے گا. اگر انسان معصیت کرتے ہوئے، اگر نافرمانی کرتے ہوئے، اللہ کی بغاوت اور سرکشی کرتے ہوئے دنیا سے جائے گا. یہ آج کل جگہ جگہ پہ بورڈ لگتے ہیں نا، فلاں شہید، فلاں شہید، فلاں شہید. کوئی بیچارہ ووٹ مانگتا ہوا مارا گیا، وہ بھی شہید ہے. کوئی قبضے پہ گیا مارا گیا، وہ بھی شہید ہے. کوئی بینک ڈکیٹی میں مارا گیا، وہ بھی شہید ہے. آپ کہتے رہیں انہیں، آپ انہیں میڈل پہناتے رہیں، آپ ان کی تختیاں سجاتے رہیں. جو کرتے ہوئے دنیا سے گئے ہیں وہی کرتے ہوئے اٹھیں گے. اور کیا عجب معاملہ ہے، کوئی قرآن پڑھتا ہوا گیا. ابھی سال ڈیڑھ کی بات ہے نا، لاہور میں قاری عبد المتین اصغر صاحب صحابہ اکرام کی فضیلت میں اترنے والی آیات پڑھ رہے ہیں اور قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے گئے. وہ قرآن پڑھتے ہوئے اٹھیں گے. اور جو ووٹ مانگتے ہوئے مریں گے وہ ووٹ مانگتے ہوئے اٹھیں گے. جو بغاوت کرتے ہوئے مریں گے بغاوت کرتے ہوئے اٹھیں گے. جس حال میں دنیا سے جاؤ گے اسی حال میں وہاں اٹھائے جاؤ گے. میرے بھائیو، اپنا حال دیکھو، ہم آج کس حال میں ہیں. اور میں عرض کر چکا ہوں کہ تیرے پاس صرف آج کا دن ہے، کل آئے گا کہ نہیں آئے گا اس کا اعتبار کوئی نہیں. اور جو گزر گیا وہ کوئی ایسا قابل فخر نہیں ہے کہ ہم اس پہ اتراتے رہیں. پیچھے بھی کوئی بہت بڑے مار کے ہمارے نامہ اعمال میں نہیں ہیں. گزری ہوئی زندگی بھی عموماً ہم نے ضائع ہی کی ہوئی ہوتی ہے. تیرے پاس آج ہے، صرف آج. اور آج کے متعلق اپنی منصوبہ بندی کر. تو کس حال میں ہے، اس یقین کے ساتھ، اس اعتماد کے ساتھ کہ میرا یہ آج کا دن میری زندگی کا آخری دن ہے اور مجھے اگر آج ہی مرنا ہے تو کس حال میں مرنے کو پسند کرے گا. جس حال میں تو دنیا سے جائے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. لہٰذا اپنی آج کی حالت کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے مطابق کر. نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا زعیم لمن آمن بی و اسلم و ہاجر ببیت فی ربض الجنہ و ببیت فی وسط الجنہ. میں اس بندے کو جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں، لمن آمن بی، جو میرے اوپر ایمان لایا، و اسلم، اور میری اطاعت کی، فرمان برداری کی. ایمان لے آیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، پارٹیوں کے پرستش کرتا رہا، لیڈروں کے بعد نعرے لگاتا رہا، وہ اپنے خود ساختہ منشوروں کے پیچھے بھاگتا رہا، وہ اپنے بنائے ہوئے اصول و قوانین کی پیروی کرتا رہا، وہ خواہشات نفس کا اسیر رہا، وہ برادریوں کے رسم و رواج کو پوجتا رہا. نہیں، لمن آمن بی و اسلم، مجھ پہ ایمان لایا ہے اور پھر میری اطاعت کی ہے، وہ ہاجرہ، اور اللہ کی رضا کے لیے سارے گناہ چھوڑے ہیں. پوچھا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی ہجرت کیا ہے؟ فرمایا ان کاموں کو چھوڑ دو جن سے رب ناراض ہوتا ہے اور اس طرف آ جاؤ جس طرف اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہے. یہی ہجرت. لمن ہاجر، ایمان، اطاعت،
ہجرت، فرمایا بھی بیت فی ربض الجنہ، ایک ضمانت دیتا ہوں جنت کے پہلے درجے میں گھر کی، وَبِبَيْتٍ بیت فی وسط الجنہ، اور ایک ضمانت دیتا ہوں جنت کے درمیانی درجے میں گھر کی۔ اور فرمایا انا زعیم لمن آمن بی واسلم وہاجر وجاہد، ایمان اس کا، عقیدہ اس کا ٹھیک ہے، اطاعت میں اپنی پوری کوشش کرتا ہے، اللہ کی ناراضگی کے کام چھوڑ دیے، ضرورت پڑی تو اس کی رضا کے لیے گھر بار بھی ترک کر دیا، مال و منال بھی چھوڑ دیا، علاقہ غیر کی طرف چلا گیا، اندیکھی راہوں کا مسافر بن گیا، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد کرنے والا، محنت کرنے والا، فرمایا اسے 3 گھروں کی ضمانت دیتا ہوں، ببیت فی ربض الجنہ، وببیت فی وسط الجنہ، وببیت فی اعلی غرف الجنہ، جنت کے پہلے درجے میں گھر ہوگا، جنت کے درمیانی درجے میں گھر ہوگا، اور جنت کے سب سے پوش ایریا میں، سب سے مہنگی سوسائٹی میں اس کا گھر ہوگا۔ کس کے لیے؟ جو ایمان پہ کامل ہے، جو اطاعت پہ پوری محنت کرتا ہے، جو اللہ کی ناراضگی کو ترک کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کی رضا کے لیے گھر بار کو چھوڑتا ہے، اور جو اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا کے لیے، اس کے دین کے غلبے کے لیے، اس کے دین کو اللہ کی زمین پر قائم کرنے کے لیے محنت اور جستجو کرتا ہے، کبھی زبان سے کرتا ہے، کبھی تلوار سے کرتا ہے، کبھی ہاتھ سے کرتا ہے، کبھی مال سے کرتا ہے، اپنی پوری بساط لگاتا ہے، پوری طاقت لگاتا ہے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، فرمایا اسے جنت کے اعلیٰ ترین گھر دوں گا، جنت کی اعلیٰ ترین سوسائٹی میں، مہنگے ترین ایریا میں اسے محل عطا کروں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ضامن بنے، ان سے بڑا ضامن کوئی نہیں، اور اللہ ذوالجلال والاکرام سے بڑا سخی کوئی نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ ضمانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سبھی کے لیے ہے۔ ہم سارے کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے عقیدے پہ غور کریں، ہم سارے اطاعت کرتے ہیں، لیکن کیا اپنی طاقت پوری لگا کے اطاعت کرتے ہیں، یا صرف اپنی پسندیدہ چیزوں میں، ہاں یہ اس کام کو میرا دل چاہتا ہے یہ کر لوں، یہ نیکی ہو جائے گا، اور یہ بھی ہیں تو نیکیاں، لیکن چونکہ میرا دل نہیں چاہتا، چونکہ میرے بچے نہیں مانتے، چونکہ حالات، چونکہ ایسا، چونکہ معاشرہ، چونکہ برادری، یہ تو نیکی نہیں ہے، یہ تو اسلام نہیں ہے۔ یہاں تو پھر تیرے کلمے پر حرف آتا ہے، یہاں تو تیرے عقیدے پر پھر نقطہ اعتراض لگتا ہے۔ وہ جو تو نے کیا تجھے اچھا لگا تھا اس لیے کر لیا، اور جہاں تیری طبیعت کے خلاف ہے کام، وہاں تو انکار کر رہا ہے، وہاں تیری برادری آڑے آتی ہے، وہاں تیری سیاست سامنے آتی ہے، وہاں تیرے بچوں کا مسئلہ ہے، وہاں تیرے خاندان قبیلے کے رسم و رواج کا مسئلہ ہے، یہاں تیرے دنیاوی مفادات کا مسئلہ ہے، تو اس کا معنی کیا ہے؟ تو نے اطاعت نہیں کی۔ ہوتا ہے نا، ظہر اور عصر میں نمازی زیادہ ہوتے ہیں ہر مسجد میں، فجر اور عشاء میں سردی ہوتی ہے نا، ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں ہوتا، اتنی سردی میں اٹھا نہیں جاتا، گھٹنے درد کرتے ہیں، ٹھنڈ لگ جائے تو زکام ہو جاتا ہے، اس لیے پڑا رہے لحاف میں، بس دبکا رہے، اور جب اسفار ہو جائے گا پڑھ لیں گے، کوئی مولوی تو کہتے رہتے کوئی نہیں، تھوڑا لیٹ بھی پڑھ لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ اطاعت ہے؟ اطاعت کیا ہے؟ جتنی اہمیت ظہر کی ہے اتنی ہی فجر کی ہے۔ اطاعت کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اتنے بجے سونا ہے، میرا موبائل چلتا ہے، اچھا نیٹ پیکج میسر ہے، اچھا ڈرامہ چل رہا ہے، میں کوئی کامیڈی شو دیکھنا چاہتا ہوں، چھوڑ دیا سب کچھ۔ مدینے والے نے کہا ہے عشاء کے بعد سو جایا کرو، بغیر کسی شرعی ضرورت کے مت جاگا کرو۔ میں سو گیا، بھاڑ میں گئے یہ سارے شو، کھڈے میں گئی یہ ساری سیاست، مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں، میں چونکہ رسول اللہ کا مطیع و فرما بردار ہوں، اس لیے میں تو ٹائم سے سوؤں گا، پورا سنت طریقے کے مطابق وضو کروں گا، دایاں ہاتھ اپنے دائیں کان کے نیچے رکھوں گا، جو اذکار اللہ کے نبی نے سکھائے وہ پڑھوں گا، اور قبلہ رو ہو کے سو جاؤں گا۔
اور اس نے کہا رات کے آخری پہر اٹھنا ہے، میں اٹھوں گا، چلیں کسی وجہ سے نہ اٹھ سکا تو فجر تو مس نہیں کرنی، کیونکہ اللہ کے نبی نے فجر کی سنتوں کے متعلق فرمایا اگر اسے معلوم ہونا کہ فجر کی 2 سنتیں کتنی قیمتی ہیں، کتنی قیمتی ہیں، فرمایا دنیا اور اس کے سارے خزانوں سے زیادہ قیمتی صرف فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ میں فرضوں کی بات نہیں کرتا، سنت کی اہمیت یہ۔ یہاں 3 مہینے سردیوں کے فجر کے وقت آنکھیں نہیں کھلتی، سردی آنے ہی نہیں دیتی۔ یہ اطاعت نہیں ہے۔ لمن آمن بی، دنیا کے بڑے بڑے کرنی والے، مشکل کشا، داتا کہلانے والے سارے میرے بوٹ کی نوک پہ، میں کسی کو حیثیت نہیں دیتا، میں اپنا داتا و دستگیر صرف اللہ کو سمجھتا ہوں۔ وَأَسْلَمَ، اور جتنے نظام ہوں، جتنے قانون ہوں، برادریوں کے رواج ہوں، خواہشات نفس کے بت ہوں، دنیاوی مال و منال کی پرستش ہو، میں سب کو اڑاتا ہوں، دیوار پہ مارتا ہوں، کوئی حیثیت نہیں۔ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہوں، ان کی پیروی کروں گا، پھر جا کے جنت ملتی ہے، پھر اچھی موت نصیب ہوتی ہے، پھر اللہ ذو الجلال والاکرام یوفقہ لعمل صالح من قبل الموت، اس کی موت سے پہلے اللہ ذو الجلال والاکرام اس بندے کو اعمال صالح کی توفیق عطا کر۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تھے، ایک بندہ اپنی سواری سے گرا، گردن ٹوٹ گئی، فوت ہو گیا۔ فرمایا اسے غسل دو اور احرام کی انہی 2 چادروں میں اسے دفن کر دو، اس کا چہرہ اور سر ننگا رکھنا، یبعث یوم القیامت ملبیا، یہ قیامت کے دن لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا جائے گا۔ یہ ہے حسن خاتمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذو الجلال والاکرام پورے غصے میں ہوں گے، پورے غضب میں ہوں گے۔ دائیں طرف سے ایک جماعت آئے گی، جسم کٹے پھٹے ہوں گے، لہو بہ رہا ہوگا، لونہ لون الدم وریحہ ریح المسک، ان کے جسموں سے جو لہو پھوٹ رہا ہوگا اس کا رنگ تو لہو جیسا ہی ہوگا، لیکن اس لہو سے خوشبو کستوری سے بہتر آ رہی ہوگی، اور اللہ ذو الجلال والاکرام ان کی طرف دیکھ کر مسکرا اٹھے گا۔ یہ کون ہے؟ جن کی شمشیریں کندھوں پہ رہی، جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے میدانوں میں نکلے، جہاد کرتے رہے، شہید ہوئے، اور جیسے دنیا سے لڑتے ہوئے گئے ویسے اسی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے جائیں گے اور اللہ ذو الجلال والاکرام کے پاس لائے جائیں گے۔ لمبی داستان ہے۔ اللہ قانون پیش کرتا ہے، میرے بندو جیسے دنیا میں کرتے ہوئے میرے پاس لوٹو گے وہی کچھ کرتے ہوئے تمہیں اٹھاؤں گا۔ ہمارے 24 گھنٹے کس میں صرف ہوتے ہیں؟ کاروبار کرنا منع نہیں ہے، بیوی بچوں کا پیٹ پالنا جرم نہیں ہے، دنیا کے وسائل کی فراہمی کے لیے محنت مشقت کرنا حرام نہیں ہے۔ مسئلہ صرف اتنا ہے جو کام بھی کریں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں کریں، اللہ کی بیان کردہ حدود میں کریں، انشاءاللہ وہ آپ کے لیے باعث اجر۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا زعیم لمن آمن بی واسلم وہاجر وجاہد، جو بندہ یہ 4 کام کرتا ہے، عقیدہ اس کا ٹھیک ہے، اطاعت میں پوری محنت کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں چھوڑتا ہے، ہجرتیں اختیار کرتا ہے، دین کے غلبے کے لیے محنت و مشقت اور جہاد کرتا ہے، فرمایا کان للخیر مطلبا ولا من الشر مہربا، یہ بندہ ہے جو ہر جگہ سے خیر کا متلاشی ہے اور ہر شر سے بچنے والا ہے۔ ہماری عادت اور معیار زندگی ہونا چاہیے ہم ہر خیر کے حریص بنیں، ہر برائی سے نفرت کرنے والے بنیں، انشاءاللہ اللہ خاتمہ ایمان پہ کرے گا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ،
جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور اسی کلمے پر اس کی موت آ گئی، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا جب مسلمان ہوئے، ہم تو ویسے خاندانی مسلمان ہیں، بائی کاسٹ مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، پڑھ لیا کلمے بھی اب کافی سارے ہو گئے ہیں۔ جب مولوی کے شکنجے میں آتا ہے نا نکاح کرنے والا، وہ اس وقت بیچارہ کتابیں ڈھونڈتا ہے اور یاد کرتا ہے، نکاح کے وقت مولوی کلمے سنے گا، نکاح حلال کروانے کے لیے 6-7 کلمے پڑھے جاتے ہیں، ویسے کلموں کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ کے نبی نے اس کلمے کا فرمایا 100 دفعہ صبح پڑھو، 100 دفعہ شام کو پڑھو، اللہ ذوالجلال والاکرام شیطان سے تمہارے لیے ایسے تحفظ پیدا کر دے گا جیسے قلع مند بندہ اپنے دشمن سے محفوظ ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ صبح بھی پڑھو، شام کو بھی پڑھو، ہر فرضوں کے بعد بھی پڑھو، فلاں وقت میں پڑھو، فلاں وقت میں پڑھو، فجر کے بعد، مغرب کے بعد، صبح شام کے اذکار میں کثرت کے ساتھ جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے ختم لہ بہا دخل الجنہ، اور یہی کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے جائے گا تو اللہ جنت۔ یہ خیر کا خاتمہ ہے، یہ اچھا خاتمہ، یہ اچھی موت ہے۔ اور فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ، جس نے روزہ رکھ لیا، رضا اللہ کی مطلوب تھی، اعلان نہیں کرتا پھرتا میں نے روزہ رکھا ہے، خام خواہ لوگوں کو بتاتا نہیں پھرتا، او جی آج چونکہ سوموار ہے نا اس واسطے میرے واسطے چاہ نہ بنایا جے، اس نے پوچھی نہیں ابھی، یہ پہلے ہی جا کے اعلان کرنا شروع ہو گیا، آج سوموار ہے نا میرے واسطے نہ بنایا جے، میں نہیں پینی۔ ریا نہیں کرتا، دکھاوا نہیں کرتا۔ من صوم یوما ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ، روزہ رکھا تھا، اسی روزے کی حالت میں فوت ہو گیا، فرمایا جنت میں گیا۔ اللہ اکبر۔ ومن تصدق بصدقۃ ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہے، اور میرے بھائیوں اسے اپنی زندگی کا لازمی حصہ بناؤ۔ صدقہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈی کرتا ہے، صدقہ اچھی موت کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ اور صحیح البخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر صبح 2 فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں، ینزلانی ملکانی، 2 فرشتے آسمانوں سے آتے ہیں، اور فرشتے اللہ کی اجازت کے بغیر کبھی کوئی کام، ایک دعا کرتا ہے، اللہ خرچ کرنے والے کو اور عطا کر، اور دوسرا بد دعا کرتا ہے، اللہ جو تیرے رستے میں آج خرچ نہ کرے اس کو برباد کر دے۔ عادت بناؤ، بخیل، کنجوس، شح نفس کا مارا ہوا، اس دل کی بیماریوں کا سب سے بہترین علاج ہے، آپ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد جتنی توفیق ہے، میں کہتا ہوں زیادہ نہیں، صرف 10 روپے الگ کریں، یہ اللہ کی رضا کے لیے میں نے صدقے کے طور پہ الگ کر دیے، تجھے فرشتے کی دعا نصیب ہوگی، دن بھر تجھے رحمتیں ملیں گی۔ اور اگر آج کے دن تو مر گیا، یہ حدیث ضمانت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، من تصدق بصدقۃ ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ، صدقہ کرنے والا آدمی اگر صدقے کی حالت میں مر گیا تو جنت میں جائے گا۔ ان اعمال کو عادت بناؤ، رمضان آئے گا تو زکوٰۃ دے دیں گے، کوئی بہت بڑا موقع آئے گا تو چلیں کچھ کر لیں گے، باقی معاملات کوئی نہیں مسئلہ نہیں۔ میرے بھائیوں،
اسے عادت بناؤ، اپنے معمولات میں شامل کرو کہ میں نے روزانہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے، میں نے روزانہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا کے لیے صدقہ کرنا ہے، اور اللہ جب بھی توفیق دے گا میں نے کثرت کے ساتھ روزے رکھنے ہیں۔ آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے فوت ہو گئے، جنتی ہیں۔ آپ صدقہ کرتے ہوئے فوت ہو گئے، جنتی ہیں۔ آپ روزے کی حالت میں فوت ہو گئے، جنتی ہیں۔ اور یہی حسن خاتمہ ہے، یہی اچھا انجام ہے۔ اور فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رباط یوم و لیلۃ خیر من صیام شہر و قیامہ، ایک دن کا پہرا اللہ کے رستے میں، محاذ پہ کھڑے ہیں، فوجیں آمنے سامنے ہیں، اللہ کے دین کے غلبے کی جنگ ہے، دفاع اسلام کا مارکا ہے، اپنی عزت و شہرت کا نہیں، جھوٹی اناؤں کا نہیں، سیاسی لڑائیاں نہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام کے دین کے غلبے کا مارکا درپیش ہے۔ اور ایک دن کے لیے یا ایک رات کے لیے بندہ اللہ کی رضا کے لیے اس سرحد پہ پہرا دیتا ہے۔ فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیر من صیام شہر و قیامہ، ایک مہینے مسلسل روزہ رکھو اور ہر رات کا قیام کرو، اس سے بہتر ایک رات کا پہرا۔ اللہ اکبر۔ وَإِن مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ۔ اچھا خاتمہ کیا ہے؟ اگر اسی پہرے کی حالت میں، اسی نگرانی کی عالم میں مارا گیا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جراح علیہ عملہ، اس عمل کا ثواب اس پہ جاری ہو گیا، اسے ہمیشہ ملتا رہے گا۔ پہرا دینے والا فوت ہو گیا، دشمن کا تیر لگا، مخالف کی گولی لگی، یا اللہ کی طرف سے قضا آ گئی اور چلا گیا دنیا سے، جراح علیہ عملہ، ثواب کتنا ہے؟ ایک دن یا ایک رات کا پہرا مہینے کے قیام و صیام سے بہتر ہے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی نے، جو پہرے کی حالت میں مر گیا، اللہ ذوالجلال والاکرام اس کا عمل اس پہ جاری کر دے گا اور ہمیشہ اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ الذی کان یعملہ، وہ جو عمل کر رہا تھا پہرے کا، اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور اللہ ذوالجلال والاکرام اسے رزق بھی عطا کرتا ہے۔ وَأَمِنَ الْفَتَّانَ، اور اللہ ذوالجلال والاکرام اسے قبر کی آزمائش سے اور آخرت کے دن کی سختیوں سے بھی امن عطا کر دیتا ہے۔ اعمال صالح، اللہ کی اطاعت و فرما برداری، رسول اللہ کی سنتوں کی پیروی، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کے دین کے غلبے کے لیے محنت، تیرا عمل ہمیشہ کے لیے اس کا ثواب جاری ہو گیا، ہمیشہ تجھے ملتا رہے گا۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام تمہیں رزق عطا کریں گے، اور قبر کے فتنے سے اور آخرت کی آزمائشوں سے، یوم حشر کی سختیوں سے، قیامت کے دن کی غضبناکیوں سے اللہ تجھے امن عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما من مسلم یموت یوم الجمعہ، وہ مسلمان، یہ سمجھ لیں بات، میں بے دین کی بات نہیں کرتا، جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، جس کے اعمال سنت کے مطابق نہیں ہے، جو اللہ کے حقوق، اللہ کے بندوں کے حقوق کا نگران اور پاسبان نہیں ہے۔ بھائی وہ بیت اللہ کے اندر بھی مر جائے تو اسے کوئی فائدہ؟ کیا خیال ہے؟ مشرکین مکہ حدود حرم میں ہی مرتے تھے نا، فائدہ ہوگا کوئی انہیں؟ ما من مسلم یموت یوم الجمعہ، جو صحیح عقیدے والا اور رسول اللہ کی اطاعت کرنے والا جمعے کے دن فوت ہوگا، یہ بشارت ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیں، مومن آدمی جمعے کے دن کو بڑی اہمیت دیتا ہے، مسلمان آدمی جمعے کے دن کو بڑی اہمیت دیتا ہے، وہ گزشتہ دن سے ہی اس کی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ گفتگو اچھی کہاں ہوتی ہے، سیکھنے کو زیادہ کہاں ملتا ہے، کتاب و سنت کی زیادہ باتیں کہاں سے ملیں گی؟
میں وہاں جا کے اہتمام سے جمعہ پڑھوں گا۔ وہ پہلے دن باقاعدہ پورا ذہن بناتا ہے، لباس تیار کرتا ہے، غسل کا انتظام کرتا ہے، اللہ اگر توفیق دے تو خوشبو لگاتا ہے، یہ جمعے کی سنتوں میں سے، آداب میں سے، اور اس کا ارادہ ہوتا ہے صبح جمعہ ہے، اللہ نے توفیق دی تو سورہ کہف بھی پڑھوں گا۔ نہیں جی، جڑے ستے 11 بجے اٹھن گے انہوں نے جمعے نہ کی، ان کے لیے جمعرات جمعہ سب برابر ہے۔ وہ دوران خطبہ بھی فوت ہو جائیں تو بھائی جو نماز نہیں پڑھتا، جو اطاعت نہیں کرتا، جس کا عقیدہ نہیں ہے، جسے جمعے کی اہمیت کا علم نہیں ہے، اس کی کیا فضیلت ہے؟ وہ مسجد کی لیٹرین میں پیشاب کرنے آئے اور دروازے پہ گر کے مر جائے، دن بھی جمعے کا ہو اور ٹائم بھی جمعے کا ہو، لیکن وہ جمعے کے لیے نہیں آیا، وہ تو واش روم کے استعمال کے لیے آیا ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں جمعہ کیا ہوتا ہے، اسے کوئی فائدہ اس کو ہے جو جمعے کی اہمیت کو سمجھتا۔ صحیح السند حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو جمعے کے دن کو یا جمعے کی رات کو، یعنی آج سے پہلی جو رات ابھی جو گزر چکی، اس میں فوت ہوتا ہے، اللہ وقاہ اللہ فتنۃ القبر، اللہ اس بندے کو فتنہ قبر سے محفوظ کر لیتا ہے۔ جسے معلوم ہے صبح جمعہ ہے، میں نے صاف ستھرے کپڑے پہننے، میں نے اچھے خطیب کی گفتگو سننی ہے جہاں سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، خطیبوں کے اچھے ہونے کے بھی اپنے اپنے معیارات ہیں۔ جو گاتا زیادہ ہے، جو ہنساتا زیادہ ہے، جو رلاتا زیادہ ہے، جو مزاحیہ چٹکلے زیادہ چھوڑتا ہے، جو ممبر رسول پہ کھڑا ہو کے بانڈوں کی طرح لوگوں کو جگتیں کرتا ہے، عزتیں اچھالتا ہے، ایک اچھائی کا معیار یہ ہے۔ لیکن اچھائی کا اصل معیار کیا ہے؟ سیکھنے کو کہاں سے ملتا ہے؟ سچی بات کون کہتا ہے؟ رسول اللہ کی طرف ہمیں کون بلاتا ہے؟ اللہ کے دین کی طرف ہمیں کون بلاتا ہے؟ وہ باقاعدہ رات کو یہ پلان کر کے سوتا ہے کہ بھائی صبح ٹائم سے اٹھنا ہے، سورہ کہف پڑھنی ہے، کثرت کے ساتھ نبی رحمت کی ذات گرامی پہ درود پڑھنا ہے، قبولیت کی گھڑی آئے گی، میں نے وہ گھڑی پانے کی کوشش کرنی ہے، جلدی مسجد میں جانا ہے، نوافل پڑھنے ہیں، قرآن پڑھنا ہے، ذکر اذکار کرنا ہے، خطیب کے قریب بیٹھنا ہے، توجہ سے بات سننی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اس جمعے کے دن کو مر گیا یا جمعے کی رات کو مر گیا، اللہ وقاہ اللہ فتنۃ القبر، اللہ ذوالجلال والاکرام اس کی موت کو اچھی موت بنا دے گا اور اللہ اسے فتنہ قبر سے، قبر کی ازمائش اور عذاب سے محفوظ کرے۔ کوشش کرنی چاہیے۔ یہ دن رمضان المبارک میں مرنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے اس کے کہ بندہ روزے کی حالت میں مرے تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس پہ جنت لازم کر دی، لیکن روزہ نہیں رکھتا، مرا ہے 27ویں رات کو، کیا فائدہ ہے اسے؟ وہ بے نماز ہے، بے عقیدہ ہے، مرا ہے لیلۃ القدر میں، اس کی لیلۃ القدر کی موت اسے فائدہ دینے والی؟ اللہ اکبر۔ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بندہ بیماریوں میں صبر کرتا ہے، بیماریوں کو گالی نہیں دیتا، تنگ نہیں پڑتا، اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے، اور فرمایا جو بندہ بیماری میں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، جو بیماری میں یہ پڑھتا ہے، اس بیماری میں اگر فوت ہو جائے گا تو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا، اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے، اس کی وحدانیت پہ، یہ سارا کلمہ اس کی توحید کا ہے، اس کی عظمت اور کبریائی کا ہے، اور بیماریوں کو گالیاں نہیں دیتا، برا بھلا نہیں کہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام مسیب سے پوچھا کیا حال ہے؟ عرض کرتی ہیں اللہ کے نبی بخار جان نہیں چھوڑتا،
بڑی تنگ آ گئی ہوں اس سے، اور کچھ نامناسب کلمات کہے۔ فرمایا ام مسیب بخار کو گالی مت دو، یہ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے تجھے گناہوں سے پاک کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ بیماریاں ہمیشہ آزمائشیں نہیں ہوتی، بیماریاں ہمیشہ وبال اور عذاب نہیں ہوتے۔ جو بندہ کسی مصیبت میں مبتلا کیا گیا، جو کسی بیماری میں مبتلا کیا گیا، لازمی نہیں ہے کہ وہ عذاب میں پھنسا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے بندوں کے لیے ان کے مقام طے کیے ہیں، میں اسے قیامت کے دن یہ مقام دوں گا، جنت میں اس کے لیے یہ محل ہونا چاہیے، اللہ نے طے کر دیا۔ لیکن اس بندے کے عمل اتنے قیمتی نہیں تھے کہ 10 ارب میں ملنے والا جنت کا محل، ڈی ایچ اے جو جنت کا ڈی ایچ اے ہے، اس میں ملنے والا ایگزیکٹو بلاک میں سب سے مہنگا بنگلہ اپنے اعمال کے بدلے میں وہ پا سکتا، اس کے عمل ایسے نہیں تھے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام وہ بنگلہ اسے الاٹ کرنے کے لیے اسے بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ کی قسم میں حیران ہوتا ہوں یہ حدیثیں پڑھ پڑھ کے، وہ تو بہانے دے رہا ہے ہمیں، بہانے ڈھونڈ رہا ہے ہمیں معاف کرنے کے لیے۔ ہم جاہل ہیں جو اس سیل لگی ہوئی ہے اس میں آ کے بھی کچھ نہیں کما پا رہے، مگر نہ وہ تو بہانوں کی تلاش میں۔ تیرے نبی نے فرمایا مہنگا ترین علاقہ جنت کا اللہ نے طے کر دیا، میں نے اپنے اس بندے کو دینا ہے، یہ جو چیچا وطنی کا ہے نا اسے دینا ہے۔ اللہ ہم سب کو دے، بغیر قیمت کے ملے گا انشاءاللہ، لیکن یہاں محنت درکار ہے۔ فرمایا تیرے عمل اتنے نہیں تھے کہ تو وہ قیمتی پلاٹ اور وہ جگیر حاصل کر سکتا، ہم کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں، کسی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں، اگر بندہ اس بیماری میں اللہ کی رضا پہ راضی رہے اور صبر کرے تو اللہ ذوالجلال والاکرام اس کی قیمت وہ جنت کے محل کی صورت میں اسے عطا کرے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سیدہ ام علا رضی اللہ عنہا بیمار ہیں، فرمایا ابشری یا ام العلا، ام علا تمہیں مبارک ہو، تمہیں بشارت ہو۔ اللہ کے نبی کس چیز کی؟ فرمایا فإن المسلم يذهب الله به خطاياه، فإن مرض المسلم، مسلمان کی بیماری یذهب اللہ به خطایا، اللہ ذوالجلال والاکرام اس بیماری کے ساتھ اپنے بندے کی غلطیاں دور کرتا ہے۔ یذهب اللہ بھی خطایاہ، تجھ پہ اگر بیماری آئی ہے تو تجھے اس پہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ علاج کرنا سنت ہے، دعا لینا سنت ہے، لیکن نہ شکری کرنا، کلمہ کفر بولنا، اللہ ذوالجلال والاکرام کے سامنے شکوے شکایتیں کرنا، بیماری کو گالی دینا اور تنگ پڑ جانا اور خودکشی کی طرف چلے جانا، یہ خلاف سنت ہے۔ صبر کریں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ بیماری اس لیے لگائی ہے یذہب اللہ بہ خطایاہ، فرمایا کما تذہب النار خبث الذھب والفضہ، جیسے یہ سونار زرگر بٹھی میں سونے اور چاندی کو صاف کرتے ہیں، کھرا الگ ہو گیا، کھوٹا الگ ہو گیا، وہ نالی میں بہہ گیا، انسان کو اللہ جب بیماری لگاتا ہے تو اسے غلطیوں سے یوں صاف کر دیتا ہے، بالکل پاک صاف کر کے اپنے پاس بلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیماریاں بشرطے کہ ان پہ بندہ صبر کرنے والا ہو، فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اذ ابتلی اللہ عز وجل العبد المسلم ببلاء فی جسدہ قال اللہ للملک قال اللہ للملک اکتب لہ صالح عملہ۔ بندہ کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا، بیمار ہو گیا، بہت سارے کام جو تندرستی میں وہ کرتا تھا اب بیماری میں کرنے کے قابل نہیں رہا،
اللہ ذوالجلال والاکرام لکھنے والے فرشتے کو حکم دیتے ہیں میرا بندہ بیمار ہونے سے پہلے جتنی نیکیاں کرتا تھا نا اتنی اس کے نامہ اعمال میں لکھتے رہو، لیکن شرط کیا ہے؟ تندرستی میں نیکیاں کرتا ہوں، تندرستی میں کبھی کی نہیں، کبھی نماز کا دھیان نہیں رہا، اب بیمار ہو گیا ہے تو پچھتاتا ہے، اگر مجھ میں ہلنے کی طاقت ہوتی تو میں بھی جمعے کے لیے جاتا، اگر میرے گھٹنے میرا بوجھ اٹھاتے تو میں بھی کھڑا ہو کے نماز پڑھتا، اگر میرا جسم اتنا لاغر نہ ہوتا تو میں بھی اللہ کے دین کے لیے کچھ کرتا، اگر بچوں نے مال پہ قبضہ نہ کیا ہوتا، مجھے محروم نہ کیا ہوتا تو میں بھی کوئی صدقہ کرتا۔ اور بھائی اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں، جب تیرے پاس اختیار تھا، جب تو سلامت تھا، جب تیرا جسم تیرا بوجھ اٹھاتا تھا، تو جتنی نیکیاں تب کرتا تھا، اگر ان نیکیوں کی حالت میں تجھے بیماری نے آ لیا، اللہ حکم دے گا فرشتوں کو میرے بندے کی نیکیاں جو بیمار ہونے سے پہلے کرتا تھا ساری اس کے نامہ اعمال میں لکھتے رہو۔ اللہ اب تو کرتا نہیں ہے، اب تو سارا دن لیٹا رہتا ہے، اشارے کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، کبھی بیٹھ کے پڑھتا ہے، سجدہ لمبا نہیں کر پاتا، رکوع زیادہ نہیں کر سکتا، مسجد میں جا نہیں سکتا، لیکن اوپر سے آسمان سے آرڈر آتا ہے میں رب ہوں نا، میں اس کی نیت کو جانتا ہوں، چونکہ تندرستی میں اس نے میرے ساتھ بڑا گہرا تعلق رکھا ہے، آج اگر یہ بیمار ہو گیا ہے تو یہ وفا کے خلاف ہے کہ میں اپنے بندے کو چھوڑ دوں۔ تو اسے آسانیوں میں یاد رکھ، وہ تجھے مشکلات میں یاد رکھے گا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ بندہ بیمار ہے، اللہ میں تو روزے بھی رکھنے کے قابل نہیں رہا، فرمایا ہم تجھے روزوں کا ثواب عطا کریں گے۔ اللہ میں تو کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، میں تو مسجد نہیں جا سکتا، لیکن جب تو جانتا ہے جب میں تندرست تھا تو میری کوشش ہوتی تھی کہ پہلی صف میں امام کے قریب جا کے نماز پڑھوں، لیکن عرش والے اب اس قابل نہیں رہا۔ وہ فرماتا ہے میرے بندے تو قابل نہیں رہا کہ جوانی جیسی عبادت کر سکے، میں تو قادر ہوں نا کہ تیری جوانی جیسی عبادت کا ثواب تجھے دیتا رہوں۔ نیکیاں لکھنے والا نیکیاں لکھتا ہے، اور گناہ لکھنے والے کو اللہ ذوالجلال والاکرام روک دیتے ہیں، چونکہ میرا بندہ کمزور ہے، بیمار ہو گیا ہے، اس سے کوئی کمی کوتاہی ہو تو اس کے گناہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی اس معیار پہ بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی اچھی ہو سنت کے مطابق، خاتمہ خیر پہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، بشرط زندگی انشاءاللہ 24 فروری کو ہمارے ادارے کا سالانہ جلسہ ہے، یہ میرا نہیں ہے، میں تو کرتا ہی رہتا ہوں اللہ کے فضل سے جلسے، یہ ادارے کا جلسہ ہے۔ یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ اداروں کی زندگی کے لیے، بر صغیر کا ماحول یہی ہے، اداروں کی زندگی کے لیے جلسے ضروری ہوتے ہیں۔ آپ ایک سال جلسہ نہیں کرائیں گے، علاقے میں پیغام یہ جائے گا جے اتھے کچھ ہوندا، جے کوئی منڈا پڑھیا ہوندا، جے کوئی کڑی فارغ ہوئی ہوندی تے جلسہ نہ کراؤندے۔ جلسہ نہیں کرایا یہ مطلب ہے کہ اتھے ہے ہی کچھ نہیں۔ ہمارے مہربان تو خیر یہاں کلاسیں لگی ہوئی دیکھ کے بھی کہتے رہتے نا مولوی ہمیں روڑا پیندا رہندا، مسیتے تو ہے کچھ نہیں۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں نا ماشاءاللہ باقاعدگی سے، اور مسجد کے دونوں حال بھرے ہوئے دیکھتے ہیں طلبہ سے، وہ بھی کہتے رہتے۔ میں آپ سے لمبی بات نہیں عرض کرتا، ایک تھیلا پورا بھرا ہوا آٹے کا صبح پکتا ہے، ایک تھیلا شام کو پکتا ہے، الحمدللہ۔ تعداد ہے تو پکتا ہے نا، 2.25 من آٹا اگر روزانہ لگتا ہے تو کوئی کھانے والا ہے تو پکتا ہے نا۔ 20 بچے، 19 یا 20 اور 12 بچیاں الحمدللہ ادارے سے فارغ ہو رہی ہیں، تو اس مناسبت سے 24 فروری کو نماز مغرب کے بعد، کیونکہ ذرا سردی کا موسم ہے تو دیہاتوں میں آنے والے بھائی پریشان ہوں گے، تو مغرب کی نماز پہ انشاءاللہ جلسہ ہے، تفصیلات آپ تک پہنچ جائیں گی۔ جو کام میرا ہے انشاءاللہ میں نے شروع کر دیا ہوا ہے، اور جو آپ کا ہے آپ بھی شروع کر دیں۔ اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔